بھئی جہاں کرسیاں خالی ہیں، بڑے ساتھی پیچھے ہیں، وہ آگے کرسیوں پہ تشریف لے آئیں۔ جہاں کرسیاں خالی دکھ رہی ہیں یہاں سے، اور بڑے ساتھی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کوئی اگر کسی کی معذوری ہے، عذر ہے کمر وغیرہ کا تو کوئی دقت نہیں، دیوار سے ٹیک لگا لیں، ورنہ آگے کی جگہ پھول کرنے میں۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم علماء کرام، مفتیان نظام، حاضرین مجلس، ماؤں بہنوں، پیارے بچوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر یہ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں آج کی اس مبارک مجلس میں آنے کی اور ان بچوں کے پروگرام کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ یہ جلسے جو ہوتے ہیں یہ خالص دینی مجالس، اور ان میں آ کر بیٹھنا، سننا، اچھی نیتیں کرنا بڑا اجر و ثواب کا باعث ہے، اور یہاں وہ آتا ہے جسے اللہ توفیق دیتے ہیں۔ ہر کسی کی سکت نہیں ہے کہ وہ یہاں آ سکے۔ میری طلب بھی اسی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ شروع راہ محبت ارے معاذ اللہ، یہ حال ہے کہ قدم ڈگمگائے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں لایا ہے تو ہم آئے ہیں، وہ جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی تو آج کی یہ رات ہمارا سرمایہ ہو۔ ایسے تو روزانہ راتیں گزر رہی ہیں، دن گزر رہے ہیں، وقت گزر رہا ہے، زندگی گزر رہی ہے، تو یہ جو مختصر زندگی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس مختصر زندگی میں ایسی چند راتیں اور ایسے چند دن ہی ہمارا سرمایہ اور آسرا اور سہارا بنیں گے جو ہم نے دین کے کاموں میں اور فکروں میں صرف کی، کیونکہ اللہ نے ویسے ہی زندگی ہمیں بہت مختصر عطا فرمائی۔ اللہ نے اس کائنات کو بنایا، کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا کہ کب بنایا۔ اندازے ہیں، دینی علوم کے حاملین، دنیاوی فنون کے جاننے والے اپنے اپنے اندازے لگاتے ہیں، اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اس کائنات کو بنے ہوئے اربوں خربوں سال ہو گئے۔ اتنے سال ہو گئے کہ ہمیں نہیں پتا کہ کتنے زیرو لگائے جائیں۔ اربوں خربوں سال ہے وقت کی عمر، یہ جو گزر رہا ہے
تقریباً 11:30 ہو گیا، اور 12 بجے گا، 12:30 بجے گا، 1 2 3 4، یہ جو وقت گزر رہا ہے، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہو رہی ہے، تو یہ جو وقت گزر رہا ہے اس کی عمر کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اس کی عمر ہے اربوں خربوں سال۔ یعنی اللہ کے پاس وقت کی کوئی کمی نہیں، جیسے ہر خزانہ اللہ کے پاس ہے، اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اللہ فرماتے ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں، رزق و روزی۔ میرے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعمار امتی بین 60 و 70 سنہ، میری امت کی عمریں 60 سال 70 سال کے درمیان ہوا کریں۔ اب سوچو ذرا، اربوں خربوں سالوں میں سے کتنے ملیں؟ 60 سال 70 سال، کتنا ذرا سا قطرہ ہے ہمارے پاس سمندر کے مقابلے۔ اللہ نے اس دنیا میں انسان کو بسایا، پہلے انسان کی شکل میں حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، اس واقعے کو بھی کم سے کم 10,000 سال ہو گئے، زیادہ سے زیادہ 2 لاکھ سال ہو گئے۔ یہ تحقیق ہے، اسٹڈی ہے، ریسرچ ہے، اس کے اعتبار سے عرض کریں کہ انسانیت کی عمر مثال کے طور پہ 2 لاکھ سال ہے، یا 1 لاکھ سال ہے، یا 10,000 سال ہے، کم سے کم ہی مان لو، تو اس کے مقابلے میں 60 سال 70 سال کی یہ زندگی کی کیا حیثیت ہے؟ قیامت کا ایک دن 1000 سنۃ مما تعدون 1000 سال کا ہے، آخرت کا ایک دن 1000 سال کا ہے، اور آخرت کی اجتماعی زندگی کا وہ پہلا دن قیامت کا دن 50,000 سنہ 50,000 سال کا۔ تو آخرت کے ایک دن کے مقابلے میں بھی ہماری زندگی 10 گنا کم ہے، اس سے بھی کم ہے، 100 سال کی نہیں، کیونکہ آپ کے پورے جھونکر میں کوئی بڑی بھی 100 سال کی ہو جائیں، کوئی بڑے میاں 100 سال کے ہو جائیں، تو ہر زبان پر یہ تذکرہ ہوتا ہے کہ صاحب بڑا ریکارڈ بن گیا، بڑے میاں نے پرانا گھی کھایا، 100 سال کے ہو۔ 100 سال کا ہونا کوئی بہت ہی عجیب سی بات ہے اس زمانے میں، ورنہ 60-70 سال میں انسان نمٹ جاتا ہے۔ ایسے اسباب بھی اپنے اوپر حاوی کر لیے انسان نے، اتنا ٹینشن، اللہ کی طرف سے عمروں میں برکت نہیں رہی، موبائل کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے، گٹکے کھائے جا رہے ہیں، بیڑیاں پی جا رہی ہیں، اور ڈالڈا کھا کھا کے جو ہے انسان اپنا وزن بڑھا رہا ہے، میں خود انہی میں شامل ہوں، تو اسباب جو ہے اکٹھا کر لیے ہیں، تو کبھی بھی انسان ٹپ سے ٹپک جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ میں بھی ایک فہرست تھی اخبار میں، 5-6 فوٹو بنے تھے، 2 مہینے کے اندر، یہ ناشتے ہوئے مرا، یہ گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے مرا، یہ گاڑی چلاتے ہوئے مرا، اسی مہینے کی بات ہے۔ 11 سال کا چھوٹا سا بچہ اسکول میں کھڑا ہے اور ٹپ سے گرا اور مرا، زندگیوں کی برکت ختم ہو گئی۔ تو آخرت کے ایک دن کے مقابلے میں ہماری زندگی 10 اس سے کم، اس سے بھی کم۔ اسی لیے تو اللہ فرماتا ہے متاع الدنیا قلیل، دنیا کا جو سرمایہ ہے بہت تھوڑا ہے، یہاں کی صحت تھوڑی، یہاں کا حسن تھوڑا، یہاں کی طاقت تھوڑی، یہاں کی قوت تھوڑی، یہاں کی شان تھوڑی، یہاں کی شوکت تھوڑی، یہاں کا جوانی تھوڑی، یہاں کی ساری عمر اور زندگی تھوڑی، تو بہت مختصر زندگی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اچھا، یہ جو 60 سال اور 70 سالہ زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، وہ بھی پوری کہاں ملی ہے؟ 15 سال تو دودھ دیڑھی کے ہیں، نہ تو ووٹ ڈال سکتے، نہ رائے دے سکتے، نہ شادی بیاہ ہوگا، نہ کوئی ہمیں دینے گا، ذرا بولیں گے تو کہیں گے انچ میں نہ فٹ میں، بڑوں بڑوں کے گھٹ میں، کہاں سے آ گئے؟ 15 سال تو مائنس ہی کر دو، بچے 45 سال۔ روزانہ انسان جو چاق و چوبند سمجھدار ہوتا ہے، یونانی حکیموں کے حساب سے 7 گھنٹے سونا چاہیے، صوفیہ کے حساب سے، بزرگوں کے حساب سے کم 6 گھنٹے سو، حکیموں کے حساب سے کم 7 گھنٹے سو، اور جو جدید نئے ڈاکٹر جو ہیں ان کے حساب سے کم انسان کو 8 گھنٹے سونا۔
تو اب جو چاق و چوبند انسان ہے، رات کو سوتا ہے، دن میں جاگتا ہے، وقت پہ سوتا ہے، وقت پہ جاگتا ہے، تو 8 گھنٹے میں اس کی نیند پوری ہو جاتی ہے۔ وہ جو رات میں نہیں سوتا، دن میں سوتا ہے، دن بھر سوتا رہے 12 گھنٹے، تو نیند پوری نہیں ہوگی۔ میں نے خود ڈاکٹروں سے بات کی، مشورہ کیا، کیونکہ میرے حلیے کی وجہ سے لوگ مجھ سے مسئلے کم پوچھتے ہیں، تعویذ زیادہ مانگتے ہیں کہ صاحب گھبراہٹ ہو رہی ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی۔ اب زیادہ تر نوجوان، تو میں ان کو رقیہ پڑھ کے دم کر دیا، جو اللہ کے نبی کی سنت دعائیں ہیں وہ پڑھ دی، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دی، اور فائدہ ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ اللہ کا کلام ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے قرآن شفا ہے، اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، پڑھ کے دم کر دیا۔ لیکن بعض نوجوان بیچارے ایسے ہوتے ہیں کہ کتنا ہی دم کر لو ٹھیک ہی نہیں ہو رہے، تو پھر میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ اب دماغ کے ڈاکٹر کو دکھا دیں۔ اب ڈاکٹر کے پاس 50 مریض سال بھر میں پہنچے تو کہنے لگا یہ کون بیچارہ ہے جو بغیر کمیشن کے مریض بھیج رہے، ورنہ جھوکر میں تو مریض دیواس بھیجا تو پیچھے سے کمیشن آ رہا ہے، بغیر کمیشن کے بھیج رہے۔ تو مجھے فون کرا اس نے، میں گیا، ملاقات 2-4 ملاقاتوں میں بے تکلف ہوئے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آج کل یہ بچے پاگل کیوں ہو رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ مولانا، غیر مسلم ڈاکٹر یادو دوبے نام تھا، کہنے لگا کہ مولانا بچے پاگل نہیں ہو رہے، آپ پاگل ہو، اور آپ کو برا لگے تو میں پاگل ہوں، اور اوپر والے کی قسم اس وقت معاشرے کا ہر فرد کسی نہ کسی پاگل پن کا شکار ہے۔ میں نے کہا بھائی تم کہہ رہا ہو تو مان لیتا ہوں، لیکن وجہ کیا ہے؟ تو کہا 2 وجہ ہیں، راتوں کا جاگنا اور موبائل کا غلط استعمال، اور دونوں کا آپس میں تعلق ہے بہت گہرا۔ کچھ باتیں تو مجھے بھی سمجھ میں آئی۔ پہلے انسان کی زندگی بہت سادی سمپل تھی، نکاح کی مجلس میں ہے تو نکاح کے موڈ میں ہوتا تھا، اور جنازے میں ہے تو جنازے کے موڈ میں ہوتا تھا۔ اب موبائل نے ایسا کر دیا انسان کو، بالکل متوحش کر دیا ہے، دیوانہ کر دیا، بیچارہ غم میں بیٹھا ہے، جنازے میں بیٹھا ہے، اتنے میں فون آ رہا ہے کہ فلاں کے موڑے کی شادی ہو رہی، خوشی کی خبر آ رہی، نکاح پڑھا رہے ہیں تو جنازے کی خبر آ رہی، غم میں خوشی گھس رہی ہے، خوشی میں غم گھس رہا ہے۔ ابھی دینداری کی بات ہو رہی تھی تو اب لینداری کی بات ہونے لگی، ابھی دوست سے بات ہو رہی تھی تو ابھی دشمن سے بات ہونے لگی، ابھی گھر میں اچھے ماحول میں تھا تو پتہ چلا کہیں دنگے کی خبر آ گئی، گھر جلنے کی خبر آ گئی، فساد کی خبر آ گئی۔ دماغ اللہ نے بنایا تھا بلکہ ہر چیز ایک سمت میں چلتی ہے، اگر رکاوٹ آ گئی تو ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ آپ 120 کی رفتار سے چلے جا رہے ہو، ایک دم بریک لگا دو، کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ یا آپ اسٹیئرنگ موڑ دو، بھوپال سے دیواس آ رہے تھے اور موڑ دیا سیہور کی طرف، تو گاڑی چکرا کے گر جائے گی، ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ ہر چیز ایسی ہے، ایک سمت میں دماغ انسان کا چلتا تھا، کھیت میں کھیت کا ہو کے گھر میں گھر کا ہو گیا، اب کھیت گھس گیا گھر میں اور گھر گھس گیا کھیت، موبائل کی وجہ سے۔ اور ڈاکٹر نے یہ کہا کہ انسان اگر موبائل دیکھتے دیکھتے سویا تو آنکھیں سو گئی، ناک سو گئی، ہونٹ سو گئے، زبان سو گئی، کان سو گئے، ہاتھ سو گئے، پیر سو گئے، لیکن دماغ نہیں سویا اگلے 2 گھنٹے تک۔ یہ موبائل کی جو روشنی ہے سورج کی روشنی سے زیادہ اثر رکھتی ہے اور دماغ اس سے متاثر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں ابھی یہاں سے جلسہ کر کے ابھی تک روزانہ بھاگا پھر رہا ہوں، پچھلے 200 دنوں سے مجھے ایک بھی چھٹی نہیں ملی ہے، قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ 200 دنوں میں ایک بھی چھٹی نہیں ملی ہے۔ کسی دن 1، کسی دن 2، کسی دن 3، کسی دن 4، کسی دن 5 بیان۔ کل جو ہے وہاں پر ایک فتنہ ہو گیا، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، غیرت گنج کے پاس کچھ مسلمان بھائیوں کو بہنوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ اگر ریکارڈ کرو تو اسے وائرل مت کرنا،
ورنہ ان کے لیے ذرا غلط ہو جائے گا۔ تو میں خیر جلسوں میں سے وہاں پہنچا، میری حالت میں ہو رہی تھی کہ میں سب سے زیادہ اپنے پرانے کپڑے پہنا ہوا تھا، 2 دن سے کپڑے نہیں بدلے تھے، جوتے پھٹ کے چیتھڑا ہو گئے تھے۔ ان لوگوں نے میری حالت دیکھی تو مجھے جوتے دلا دیا۔ میں نے کہا بھائی پیسے تو بہت ہیں میرے پاس، لیکن میرے پاس خریدنے کا ٹائم نہیں۔ تو عام حالات کے اندر انسان، اللہ آپ کو جو ہے قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، آپ یہاں پر دین پر عمل کر سکتے ہو۔ آج ہمارے ملک میں کئی علاقے ایسے ہیں کہ ایمان والوں کے لیے دین پہ عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ یہ جو فتنہ شروع ہوا ہے، آپ نے واٹس ایپ پہ دیکھا ہوگا، روتی ہوئی عورتیں ریکارڈ کر رہے ہیں، وائرل مت کرنا، روتی ہوئی عورتیں، بلکتے ہوئے بچے، مجبور کیا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، صرف کس وجہ سے؟ وجہ بتا دیتا ہوں آپ کو۔ مولانا صدیق صاحب بیٹھے ہیں، مولانا رئیس صاحب بیٹھے ہیں، پورا عملہ، پورا اسٹاف بیٹھا ہے، ماشاءاللہ آپ لوگ محبت سے یہاں بیٹھے ہو، ایک نظام چل رہا ہے۔ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، جھگڑا یہاں سے شروع ہوا کہ غیرت گنج والوں نے ان کے گاؤں میں ایک حافظ سپارہ قرآن پڑھانے کو بھیج دی۔ ساری لڑائی اس کی تھی کہ یہ حافظ نہیں آئے گا پڑھانے، ایک حافظ کے لالے پڑے ہوئے بستیوں میں، اور یہاں پورا دسترخوان پہ لگا کے آپ کو دیا جا رہا ہے، لقمہ بنا کے دیا جا رہا ہے۔ کتنی ہمیں قدر کرنا چاہیے اس کی کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے۔ آج پڑھ لو، آج بچوں کو پڑھا لو، آنے والے حالات نہ جانے کیا ہو۔ تو بہرحال مثال کے طور پہ کسی دن صبح سے شام تک میں تھکا اور عشاء کے بعد گھر پہنچا اور بیگم سے کہا کہ سنو میں آج بہت تھکا ہوا ہوں، مجھے سونا ہے۔ تو بیگم نے کیا کیا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ اندر بیڈ روم میں سو جائیے، دروازہ لگا دیا، بچوں کو خاموش کر دیا، دیکھو بالکل آواز مت نکالنا۔ بچے ایک طرف ہو گئے، ابا ایک طرف ہو گئے۔ اب میں اندر کمرے میں گیا، میں نے سب سے پہلے سونے والے کپڑے پہنے تاکہ کمفرٹیبل ہوں۔ اس کے بعد پھر میں باتھ روم چلا گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تھوڑی دیر کے بعد حاجت ہو، ضرورت نہیں تھی، پھر بھی باتھ روم سے ہو کر آ گیا اور سوچا چلو پانی بھی پی لوں، کہیں ایسا نہ ہو پیاس لگے تو نیند کھل جائے۔ اب مجھے سونا ہے، اب میں موبائل بھی بند کر دوں ورنہ کہیں کوئی فون نہ آ جائے۔ جیسے ہی موبائل بند کرنے کے لیے اٹھایا تو اوپر واٹس ایپ کی نوٹیفیکیشن آیا۔ اب واٹس ایپ کی نوٹیفیکیشن چلو 2-4 میسج ذرا چیک کر لوں، ابھی وہ پورے ہوئے تھے تو پیچھے سے فیس بک آ گیا، ابھی اس کو پورا کیا تو انسٹاگرام آ گیا، پھر اسنیپ چیٹ آ گیا، جانے کیسے کیسے فتنے ہماری جیب میں ہیں، ایک کے بعد ایک آنا شروع ہوئے اور ہم اسے دیکھتے رہے۔ پتہ چلا کہ 2 گھنٹے گزر گئے، بیوی نے سلا دیا، بچے خاموش رہے، گھر ہے، اندھیرا ہے، پنکھا ہے، کولر ہے، اے سی ہے، سارا آرام مہیا ہے، لیکن میں اپنے آپ کو عذاب دے رہا ہوں خود اپنے ہاتھوں سے 2 گھنٹے تک۔ تو پاگل نہیں ہوں گا تو کیا ہوگا؟ اس مرض میں ہم سب مبتلا ہیں کسی نہ کسی درجے میں۔ کوئی رات میں خود کو 15 منٹ عذاب دے رہا ہے، کوئی 1 گھنٹہ دے رہا ہے، کوئی 2 گھنٹہ دے رہا ہے، کوئی بیچارہ رات بھر عذاب دے رہا ہے، اور پھر اس کے بعد پاگل پن کا شکار ہو رہے ہیں، بچے بھی بڑے بھی۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، اگر میں پوری بات کروں گا نا تو مولانا مسرور صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ عشاء کی اذان دینا، اگر میں نے آج پورا بیان کیا تو میں فجر کی اذان دوں گا۔ کہ یہ موبائل پہ تو میں بہت صاف بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ دجال کے جال، یہ دجال کا جال ہے۔ میں بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ موبائل چھوڑ دو، یوز ہی مت کرو، جو بات غیر حقیقی ہو میں ہرگز نہیں بولتا۔ موبائل کے بغیر اس وقت زندگی چلی نہیں سکتی، صاف بات۔ موبائل کا استعمال سیکھنا ہے، ایک تیز دھار چھری، بقرعید میں اسے آپ اور تیز کرو گے، لیکن آپ کو سلیقہ ہے کہ اس کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ لیکن وہی تیز دھار چھری آپ نے کسی بچے کو دے دی تو کیا ہوگا؟ حادثہ ہو جائے۔ موبائل کا استعمال بھی کرنا ہے لیکن موبائل بچوں کو نہیں دینا ہے، کیونکہ بچے وہ نہیں کرتے جو ہم انہیں کرنے کو کہتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اگر بچے بگڑ گئے فوراً ہم کہہ دیں گے کہ شیطان نے بگاڑ دیا، وہ بھی بیچارہ کوستا ہوگا انسانوں کو کہ اللہ میں تو ہوں ہی شیطان، انسان کون سا شیطان نہیں، وہ تو مجھ سے بڑا شیطان ہے۔ رمضان میں تو نے مجھے قید کر دیا تو کیا انسان نے شراب پینا چھوڑ دی؟
جوا کھیلنا چھوڑ دیا, جھوٹ بولنا چھوڑ دیا, تو میں تو کہہ دوں تو پھر یہ کون, یہ تو مجھ سے بھی بڑے شیطان ہیں. تو اپن جب کوئی بگڑتا ہے بچے تو کہہ دیتے ہیں شیطان نے بگاڑ دیا, کوئی کہتا ہے صاحب فلاں کے موڑے نے بگاڑ دیا, صحبت نے بگاڑ دیا, ماحول نے بگاڑ دیا. لیکن بچے بگڑیں اور میرے آقا سے کوئی یہ سوال کرے کہ بچے بگڑے تو کیوں بگڑے, کس نے بگاڑا, تو آپ کا دو ٹوک جواب ہے کہ اس کے والدین نے بگاڑا. میرے آقا نے الزام کس پہ رکھا؟ والدین. کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ اللہ کا ولی پیدا ہوا تھا. بھئی حاجی صاحب جب حج کر کے آئیں گے تو عالم صاحب کہیں گے نا کہ اب تو حاجی صاحب ایسے ہو کر آئے ہیں جیسے آج پیدا ہوئے, کیونکہ پیدا ہونے والا بچہ ولایت کے اعلیٰ مقام پہ ہوتا ہے, اس کا دل آئینے کی طرح شفاف ہوتا ہے, کوئی گناہ اس کے ذمے میں نہیں ہوتا, وہ معصوم ہوتا ہے. تو وہ معصومیت کے مرتبے اور مقام پہ بالکل پاک صاف پیدا ہوا. پھر والدین نے اسے یہودی بنایا, والدین نے اسے نصرانی بنایا, والدین نے اسے مجوسی بنایا. یہ میں کہوں تو میری زبان حلق سے کھینچ لو, یہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جن کی شان ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے, ہر بات وحی ہوتی ہے. کوئی بات مذاق میں کہی تو اللہ کی وحی تھی, اگر کوئی بات خوش ہو کے کہی تو وہ بھی اللہ کی وحی تھی, کوئی بات غصے میں کہی تو وہ بھی اللہ کی وحی تھی. ایک صاحب لکھتے تھے باتیں اللہ کے نبی کے ارشادات, پھر انہیں لکھنا چھوڑ دیا. کہ تم نے کیوں لکھنا چھوڑا؟ کہا مجھ سے میرے ساتھیوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کوئی بات بطور مزاح کی کہتے ہیں ہنستے ہوئے, کبھی کوئی بات غصے میں کہتے ہیں, تو سب لکھتا ہے اس لیے نہیں لکھ رہا. آقا نے فرمایا نہیں, جو کہوں وہ لکھو, کیونکہ اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. تو میرے آقا نے فرمایا والدین نے بگاڑا. تو بچوں کی تربیت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ماں باپ کی ہے. پہلا تو زمانہ تھا, ایک قبیلہ بہت مشہور تھا کہ اپنے بچوں کی تربیت بہت اچھی کرتے ہیں. میری بہنیں بیٹھی مسجد میں, ان کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ پہلے ایک زمانہ تھا, ایک قبیلہ بہت مشہور تھا کہ اپنے بچوں کی تربیت بہت اچھے ڈھنگ سے کرتے تھے. تو ایک پیر صاحب کی خدمت میں آئے, مریدوں نے کہا پیر صاحب فلاں قبیلہ آیا, ذرا ان سے ایک مجلس میں بیان کروا لو کیونکہ یہ تربیت کے اسپیشلسٹ ہیں. تو پیر صاحب نے کہا آنے تو دو, پہلے میں خود انٹرویو لوں گا کہ کتنے پانی میں. تو وہ آ گئے, کہا کہ اچھا یہ بتاؤ تم دو کہ تم اپنے بچوں کی تربیت کب سے شروع کرتے, کتنے وقت کے, کتنی عمر کے وہ ہو جاتے. سبحان اللہ. ہمارے گھر میں اگر بچہ سو رہا ہے اور باپ کہہ رہا ہے چلو اٹھو نماز پڑھنے چلو سردی میں, تو ماں کہتی ہے ارے چھوڑو بچہ ہے. بچی سے باپ کہتے کہ ارے بیٹا اب جو ہے یہ دو اوڑھنی جو ہے ذرا اچھے سے اوڑھا کرو اور پردہ کرنا شروع کرو, تو ماں کہتی ہے بچی ہے, 15 سال کی بچی ہے, 18 سال کا بچہ ہے. 18 سال کی عمر میں محمد ابن قاسم نے ہندوستان فتح کر لیا, 60,000 انسان حلقہ بگوش اسلام ہو گئے, ہاتھ پہ ایمان میں داخل ہو گئے. طارق ابن زیاد نے 18 سال کی عمر میں اسپین فتح کر لیا. ابھی میں وہیں پہ تھا مراکش میں, اور وہاں پر سے اسپین سے 20 کلومیٹر تھا سمندر میں, اور جبل طارق جبرالٹا کا وہ پہاڑ جس سے طارق ابن زیاد داخل ہوئے تھے, میں وہاں گیا اور وہاں خیال آیا کہ یہ نوجوان 18 سال میں ایک ملک فتح کرتا ہے, یوروپ کا دروازہ کھلوا دیتا ہے اسلام کے لیے. اور ہمارے علاقے میں بھوپال, اندور, دیواس میں ہم کہتے ہیں 18 سال کا تو بچہ ہے. 15 سال کی عمر میں امی عائشہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کی بڑی محدثہ بنی, پردے میں بیٹھتی تھی. درمیان میں حضرت اسما جو ان کی سگی بہن تھی, ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر اور عروہ ابن زبیر پردے کے پاس کھڑے ہوتے تھے. وہ صحابہ ادھر سے سوال کرتے تھے تو عبداللہ ابن زبیر یہاں دھیرے سے عرض کرتے تھے, یہ عبداللہ ابن زبیر کو بتاتی تھی, پھر وہ صحابہ کو بتاتے تھے. ایسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سینکڑوں صحابہ کی استاذ ہو. عمر کتنی؟ 15 سال. تو انہوں نے پوچھا کہ اپنے بچوں کی تربیت کب سے شروع کرتے ہو؟ کیا بولے؟ کہنے لگے
ہم اپنے بچوں کی تربیت جب سے شروع کرتے ہیں جب وہ 40 دن کے ہو جاتے ہیں۔ پیر صاحب تھے، کہنے لگے افسوس ہے تم اپنے بچوں کی زندگی کے 40 دن برباد کر دیتے، پہلے دن سے تربیت کا نظام بنانا ضروری ہے۔ ارے بھائی، آپ نے ہاسپٹل سے فون کیا، دیواس سے، مولانا صدیق صاحب کہاں ہو؟ کہا مکتب میں ہوں، آپ کا ہم گاڑی بھیج رہے ہیں، ذرا جلدی سے آ جانا، ماشاءاللہ فلاں کے یہاں موڑا ہوا چھوڑا ہوا تو کان میں اذان کہتے رہے۔ تو یہ یہاں سے بولنے کہ اذان کیوں کہلوا رہے ہو، اقامت کیوں کہلوا رہے ہو؟ 1 گھنٹے کا بچہ کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے تو اس کو فائدہ کیا؟ یہ ہماری نادانی ہے کہ بچہ کچھ نہیں سمجھتا۔ روز اول سے بچہ ہر بات سمجھ رہا ہے، سمجھ کا انداز الگ ہے۔ جو منظر دیکھے گا وہ اس کے دماغ میں جیسے موبائل کے اندر فیڈ ہو جاتا ہے، میموری میں ہر لفظ جو وہ سنے گا، ہر خوشبو وہ جو سونگے گا، ہر مزہ وہ چکھے گا، اور ہر منظر جو وہ دیکھے گا اس کے دماغ میں جمع ہوتا چلا جائے گا۔ بلکہ وہ جب خوشخبری ہوتی ہے نا، خوشخبری، طبیعت خراب ہوئی ڈاکٹر کی ہیں، کہ ڈاکٹر نے کہا خوشخبری ہے، اس وقت ماں جو کام کرے گی اس کا اثر بچے پہ پڑے گا۔ بتاؤ، دودھ پیے گی تو پہلے کیلشیم بچے کو ملے گا، بعد میں ماں کو ملے گا۔ سنترا کھائے گی، وٹامن سی پہلے بچے کو ملے گا، بعد میں ماں کو ملے گا۔ کلیجی اور گوشت کھائے گی تو فائبر اور ہیموگلوبین پہلے بچے کو ملے گا، بعد میں ماں کو ملے گا۔ ایسے ہی اس وقت ماں جو کام کرے گی اس کا اثر بچے پہ پہلے پڑے گا، ماں پہ بعد میں پڑے گا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اس زمانے میں ڈاکٹر کیا کہ یوروپ اور امریکہ میں جب یہ حالت ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ماؤں سے کہ اب تم واک کرو، ایکسرسائز کرو، اٹھو بیٹھو، گھر میں خود اپنے ہاتھ سے پوچھا لگاؤ، اور ہمارے علاقے کی ڈاکٹرنی کہتی ہے کہ آرام کرو، ریسٹ کرو، اٹھو مت بالکل، کیونکہ کیا ہوگا پھر اور مصیبت آئے گی، کمپلیکیشن ہوں گے، بیماری بڑھے گی اور مجھے اپنی جیب بھرنے کا موقع ملے گا، ان کی نسل کشی کا موقع ملے گا، میں وہ حالت پیدا کر دوں گی کہ آگے بچے ہی نہیں ہو پائیں گے۔ اب بیچاری کام کرنے میں کس کو شوق ہوتا ہے؟ سبھی کچیاتے کام کرنے سے، میں ہوں یا آپ ہوں۔ اب چھٹی ملی ڈاکٹرنی صاحبہ سے تو آ کے بیڈ ریسٹ شروع ہو گیا۔ اب نہ ساس کچھ کہہ سکتی، نہ سسر کہہ سکتے، نہ ابا اماں کہہ سکتے کہ بیٹا کام، وہ ڈاکٹرنی نے کہا ہے اب تو آرام کرنا ہے۔ اب آرام کریں گے تو کوئی کام دیں گے تو ہاتھ میں موبائل آ گئے، اب موبائل پہ ریل دیکھی جا رہی ہے، اور جو ہے ڈراموں پہ ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، بیک گراؤنڈ پہ میوزک بج رہی ہے۔ اب یہ تو ماں بیچاری 40 سال 45 سال 30 سال کی ہے، اس کی تو گزر گئی ہے، گزرنے کو ہے، لیکن اس میوزک کا جو زہر ہے وہ بچے کو متاثر کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں بزرگ صاحب 7 ستاروں کے حافظ پیدا ہوئے، تو یہ کرامت ہے، بالکل کرامت ہے، لیکن یہ سائنس ہے، سائنس بھی ہے۔ اس زمانے میں ماں جو کرے گی اس کا اثر بچوں پہ پڑے گا۔ ماں نے اگر گانے سنے ہیں، بچہ جب بولنا شروع کرے گا تو اس کے الفاظ میں گانوں کا لہجہ اور اثر نظر آئے گا۔ ماں نے اگر کوئی ناچ گانا دیکھا ہے، بچہ جب چلنا پھرنا شروع کرے گا تو اس کے چلنے پھرنے میں ڈانس کا اسٹائل نظر آئے گا۔ ماں نے قرآن پڑھا، نمازیں پڑھی، عبادتیں کی، تو بچہ جب بولنا شروع کرے گا تو قرآنی لہجہ اس کی زبان پر آئے گا۔ وہ سب سے پہلے سجدے کرے گا، آڑے تڑے مشرق کی طرف مغرب کی طرف پڑھائے سجدے میں، کیونکہ ماں نے اس زمانے میں سجدے کیے ہیں۔ جو کام ماں کرے گی اس کا اثر بچے پہ پڑے گا۔ آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہوئی وہ سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن ایک حدیث اور ہے جو ذرا کم سنی ہوگی، آقا نے فرمایا من کان اول کلامہ وآخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی پہلی بات اور آخری بات دونوں باتیں لا الہ الا اللہ ہو یا اللہ کا نام ہو، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو آخری بات لا الہ الا اللہ ہو، یہ تو میرے عمل پہ منحصر ہے، میں جیسے جیوں گا ویسے مروں گا، لیکن پہلی بات لا الہ الا اللہ ہو، یہ ماں باپ کی ذمہ داری۔ 1 سال تک بچے نے اللہ اللہ سنا، 1 سال بعد اللہ بولے گا، ابا ابا سنا، ابا بولے گا، اماں اماں سنا، اماں بولے گا، جو سناؤ گے وہ بولے گا۔
پہلے زمانے کی مائیں ہوتی تھیں لوریاں سناتی تھیں، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ کوئی سمجھے نہ سمجھے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، ایک بات تو سب سمجھتے ہیں، اللہ 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 اللہ۔ ماں کو بھی ذکر کا ثواب مل رہا ہے، اس کے بھی دل میں نور بھر رہا ہے، بچے کے دل میں بھی نور بھر رہا ہے۔ 1 سال بعد جب وہ بولے گا تو سب سے پہلے اللہ بولے، آدھا کام ہو جائے۔ ارے گئی گزری عورت تھی بیچاری، اسے یہ نظم بھی یاد نہیں تھی، یہ یاد بھی نہیں تھا، تو کم سے کم اتنا تو کہتی تھی، نیکی بی بی آتی ہیں گھی کے پاپڑ تلتی ہیں، گھی کے پاپڑ ہوئے تمام مننے بھیا کریار۔ تو نیکی کا تعارف ہوتا تھا کہ نیکی کوئی ایسی اچھی چیز ہے جسے ہر انسان کو حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن اب اس زمانے میں جب بچہ رویا تو اس کو موبائل اس کے سامنے کر دیا۔ اب موبائل رنگ برنگا ہونق کی طرح بچہ آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہا ہے، خاموش حیرت زدہ، اس دنیا میں یہ کیا عجوبہ ہے، میں نے تو پہلے کبھی دیکھا نہیں۔ اور جیسے ہی ہٹایا تو رونے لگا، پھر موبائل سامنے کیا تو پھر آنکھیں پھاڑ کے دیکھنے لگا، تھوڑے دنوں میں مانوس ہو گیا تو اس کو دیکھ دیکھ کے ہنسنے لگا، ہاتھ لگانے لگا، پھول دکھا تو چاہ رہا ہے کہ پھول نکال لوں، اور ابا دکھے تو چاہ رہا ہے ابا کو چھو لوں، اور اماں دکھی تو اماں کو چھو لوں، اور موبائل کی پپیاں لے رہا ہے، جو منظر دکھ رہا ہے وہ اصلی سمجھ رہا ہے، دھیرے دھیرے اس کی عادت پڑ گئی۔ تو اب بچہ واٹس ایپ اور انسٹاگرام کی اس ایپس دیکھ دیکھ کے بڑا ہوا، نہ اس نے نیکی بیوی والی لوری سنی، نہ حسبی ربی جل اللہ سنا، نہ کوئی ایسی نظم نعت ہم سنی، بس وہ تو انسٹاگرام کی ریل دیکھ دیکھ کے بیچارہ بڑا ہو رہا ہے۔ اب جب بڑا ہوا تو انسٹاگرام پہ اپنا اکاؤنٹ بنائے گا اور اکاؤنٹ کا نام رکھے گا ہیڈ آف ایونٹس، میں شیطانوں کا بھی باپ ہوں، ڈان آف جھوکر، میں جھوکر کا ڈان ہوں، کیونکہ تربیت وہاں سے ہوئی۔ وہ غنڈہ بننے کو بھی اپنے لیے کوئی شان کی بات سمجھ رہا ہے، لیکن جو لوریوں کو سن کے نظم اور حمد اور نعت اور بزرگوں کے کارنامے، تو وہ کہے گا میں محمد ابن قاسم بنوں گا، میں طارق ابن زیاد بنوں گا، میں صلاح الدین ایوبی بنوں گا، میں حمزہ بنوں گا، میں خالد بنوں گا، میں عمر بنوں گا، میں عائشہ بنوں گی، میں خدیجہ بنوں گی۔ بچپن جن قصوں میں گزرے گا وہ تمنائیں بچوں کے دل میں پیدا ہوگا۔ تو اس موبائل نے معاشرے کا جنازہ نکال دیا۔ ہم سے زیادہ سمجھدار تو وہ لوگ نکلے ہیں جو اللہ کو جانتے ہیں نہ رسول کو جانتے ہیں۔ چائنا والے موبائل کے باپ ہیں، موبائل کی ٹیکنالوجی ہم سے زیادہ ان کے پاس ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ موبائل چائنا میں بنتے ہیں۔ ایک زمانے میں ایپل موبائل پہ لکھا ہوتا تھا میڈ ان کیلیفورنیا، میڈ ان کیلیفورنیا، اسمبلڈ ان چائنا، کہ امریکہ کے کیلیفورنیا اسٹیٹ میں اس کے پرزے بنے، لیکن ان پرزوں کو جوڑا ہے چائنا والوں نے۔ تو وہ جو موبائل کے باپ ہیں انہوں نے اپنے ملک میں یہ قانون بنایا ہے کہ بچے ہفتے میں 6 گھنٹے موبائل دیکھیں گے، جمعے کو 2 گھنٹے، سنیچر کو 2 گھنٹے، اتوار کو 2 گھنٹے، اور فیس آئی ڈی سے موبائل چلا کرے گا۔ بچے کے 2 گھنٹے پورے ہوں گے، موبائل ہینگ ہو جائے گا، آف ہو جائے گا، رک جائے گا، کوئی سے بھی موبائل اٹھائے گا تو وہ نیٹ ورک سے بچے کا چہرہ پہچان لے گا، موبائل آگے نہیں بڑھے گا۔ یہ 3 سال پہلے کی خبر ہے۔ ہفتے میں کتنا؟ اور آسٹریلیا والوں نے تو ابھی 15 دن پہلے قانون بنایا کہ 16 سال سے کم عمر کا بچہ اگر موبائل استعمال کر رہا ہوگا تو اس کے ماں باپ کو سزا ہوگا۔ اور ہمارے ملک کا بھی قانون ہے کہ کوئی بچہ آدھار کارڈ لے کر جائے کہ ہمیں سم دے دو، تو وہ دیکھے گا ارے آپ کی عمر 18 سال نہیں ہے تو آپ کو سم نہیں ملے گی۔ لیکن ہم میں سے کوئی بے وقوف لوگ اپنے ڈاکومنٹس میں سم اٹھائیں گے، اپنے حلال پیسے سے موبائل خریدیں گے، اور وہ زہریلا ناک اپنے بچوں کے ہاتھ میں دے دیں گے کہ یہ موبائل تو ہمارے بچوں کو ڈس لے۔ چائنا والے کہہ رہے ہیں ہفتے میں 6 گھنٹے، اور ہمارے بعض گھروں میں بچے روزانہ 6 گھنٹے موبائل استعمال کریں۔ یہ خالد عمر بنیں گے یا شاہ رخ سلمان بنیں گے؟ اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، انہیں بھی معاف فرمائے، اللہ انہیں بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ تو بچوں کی تربیت کی ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔
7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کو کہو، یعنی 7 سال سے پہلے نماز سکھا دو، 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پہ مارو۔ آج کون سا گھر ایسا ہے کہ آپ اس گھر میں داخل ہو تو بچہ کان پکڑ کے کھڑا ہے، کیوں صاحب پٹیل صاحب یہ بچہ کان پکڑ کے کیوں کھڑا؟ ارے صاحب ظہر نہیں پڑھی اس لیے کان پکڑ۔ ایسا کوئی گھر ہے؟ پٹ رہا ہے صاحب، ٹیوشن نہیں جا رہا تو پٹ رہا ہے، اتنا سا کام اماں نے کہا تھا کوچ میں لا دے تو نہیں لایا تو پٹ رہا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھی اور پھر کوئی سزا دی جا رہی ہے گھر میں۔ ایسا گھر تو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ اور یہ آقا کا حکم تھا، آقا فرماتے ہیں۔ تو بات تو یہاں سے نکلی تھی کہ جو رات کو سویا تو 8 گھنٹے سوئے گا تو اس کی نیند پوری ہوگی۔ تو یہ جو مختصر زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، 15 سال تو ہمارے مائنس ہو گئے، بچے 45 سال۔ روزانہ 8 گھنٹے سوئے تو 15 اور مائنس ہو گئے تو بچے کتنے؟ 30 سال۔ روزانہ کم سے کم 8 گھنٹے انسان کام کرے گا، نوکری پیشہ کسان ہوگا تو 12 گھنٹے کام کرے گا، کوئی مدرسے میں پڑھا رہا ہوگا تو 24 گھنٹے اس کو جوتے رکھتے ہیں کہ یہ بھی کر، یہ بھی کر، یہ بھی کر۔ رات میں کھانا آ گیا تو 3 بجے بھی اٹھا دیا، اور لکڑی لانا ہے تو بیچارہ بارش میں بھگا چلا جا رہا ہے۔ تو کم سے کم انسان 8 گھنٹے کام کرتا ہے تو 15 اور مائنس ہو گئے تو بچے کتنے؟ 15۔ اب اس 15 کے اندر بڑھاپا بھی ہے کہ اچھے بڑے بڑے پہلوان بیچارے کمزور ہو گئے، حسین چہروں پہ جھریاں آ گئی، جو ہے طرے دار آواز بھی لچکنے لگی، الفاظ بہکنے لگے، اور کندھے لٹک گئے، اور بڑھاپا چھا گیا، بات بات میں کھانس رہے، شوگر اوپر نیچے، بلڈ پریشر اوپر نیچے، 2 قدم چل گئے تو سانسیں پھول گئی۔ تو وہ 15 سال میں سے 5-7 سال اور مائنس کر دو، بچے 7 سال، 5-6 سال بچے درمیان میں۔ اب اس میں کمانا ہے، اسی میں کھانا ہے، اسی میں الجھنے ہیں، اسی میں جھمیلے ہیں، اسی میں بیوی روٹھے تو منانا ہے، اسی میں بچے بگڑے تو انہیں مارنا ہے، سارے کام اسی میں کرنا ہے۔ اور یہ بھی گارنٹیڈ نہیں ہے، مہینے میں 1 مرتبہ ٹاک ٹائم ڈلوایا تو 28 دن چلے گا، یہ یقین ہے، لیکن زندگی 28 دن چلے گی یا نہیں چلے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اگر 500 اسکوائر فٹ کا پلاٹ خرید لیا تو معلوم ہے ہمارا ہو گیا، لیکن زندگی کے یہ 5 دن ہمارے ہیں اس کی کوئی خبر نہیں۔ عمریں دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار۔ پورے ہندوستان پہ جنہوں نے حکومت کی انہیں ہندوستان میں دفن ہونا بھی نصیب نہیں۔ دنیا یہ منظر دکھاتی ہے۔ تو موت یقین ہے، زندگی غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے۔ موت اتنا بڑا یقین ہے کہ اللہ نے قرآن میں موت کا نام یقین رکھا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے۔ نہیں، ترجمہ کیا ہے؟ موت آ جائے۔ موت کا نام اللہ نے یقین رکھا ہے۔ موت قرآن کو اٹھا کے دیکھو، بار بار اللہ موت کا تذکرہ کر رہا ہے۔ جاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید۔ دیکھ، موت کا نشہ سچے میں آ گیا۔ ابھی دوسرے کا اعلان ہو رہا تھا، نہایت ہی افسوس کے ساتھ یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، فلاں مسجد میں نماز جنازہ ہوگی، فلاں قبرستان میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ ابھی یہ اعلان دوسرے کا ہوتا تھا، اب یہ اعلان میرا ہو رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کا نشہ سچی میں آ گیا۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہ موضوع تھا جسے تم ٹالا کرتے تھے کہ ارے صاحب ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی کہاں موت کی بات کر رہے ہو؟ ارے میں بوڑھا ہوں تو کیا ہوا؟ دیکھو جوانوں سے زیادہ میرے جسم میں طاقت ہے۔ ارے یہ شادی کا گھر ہے، موت کی بات مت کرو۔ آج تو میری سالگرہ ہے، موت کی بات مت کرو۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہ موضوع ہے جسے تم ٹالا کرتے تھے، لیکن موت ٹالنے سے ٹلتی نہیں ہے۔ ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں آ کے رہے گی، اس سے تمہارا ٹکراؤ اور مقابلہ ہو کے رہے گا۔ ایک گاڑی دیواس سے چلتی ہے اور ایک گاڑی بھوپال سے چلتی ہے۔ گاڑی جو دیواس سے چلی وہ موت ہے، اور جو بھوپال سے چلی ہے وہ تم ہو۔ کہیں نہ کہیں تو کراس ہوں گے، اگر آسٹا میں نہ ہوئے تو سیہور میں ہوں گے۔ موت کا سامنا
سامنا تو تمہیں کرنا پڑے گا، موت سے تو تم بھاگ نہیں سکتے۔ وَلَوْ كُنْتَ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر تم جاؤ آسمان میں جا کر قلعے بنا لو اور ان میں جا کے پناہ گاہوں میں چھپ جاؤ، موت کا پنجہ وہاں پر بھی تمہاری گردن جکڑ لے گا۔ موت اتنی خطرناک ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا موت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو کہنے لگے ایسا ہے جیسے کسی پرندے کو آگ پہ بھونا جا رہا ہو لیکن اسے موت نہیں آ رہی ہو۔ حکماء نے لکھا ہے کہ انسان کے جسم میں جب کٹ لگتا ہے، نیبو کاٹ رہے تھے انگلی کٹ گئی، کیسی ہائے ہائے ہوتی ہے، لاؤ بھائی بورو پلس لاؤ، لاؤ بھائی چونا لاؤ، آنکھوں میں سے آنسو آ گئے، سیسا کہہ رہا ہے، سی سی کر رہا ہے کہ اتنا درد ہو رہا ہے، اتنا یہ درد ہوتا کیوں ہے؟ تو حکیموں نے لکھا ہے کہ ایک ناخن کے برابر حصہ جسم کی روح متاثر ہوتی ہے، اس وجہ سے اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ بتاؤ جب پورے جسم کی روح متاثر ہوگی تو کتنی تکلیف ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کسی بات پر قسم اٹھائے تو بات بڑی ہوتی ہے، اور جس چیز کی قسم اٹھائے وہ چیز بھی بڑی ہو جاتی ہے۔ کہیں اللہ نے قرآن کی قسم اٹھائی، کہیں انجیل کی قسم اٹھائی، کہیں کوہ طور کی قسم اٹھائی، کہیں مکہ مکرمہ کی قسم اٹھائی، کہیں خود اپنی ذات کی قسم اٹھائی، کہیں اللہ نے بیت اللہ کی قسم اٹھائی۔ اللہ کو حق ہے کہ وہ قسم اٹھائے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا انسانوں کے لیے ناجائز ہے۔ اگر حلف اٹھے گا اللہ کے نام پہ، ابا کی قسم ناجائز، بچے کی قسم ناجائز، ماں کی قسم ناجائز، اگر حلف اٹھے گا اللہ کے نام پہ، لیکن اللہ کو حق ہے وہ جس کی چاہے قسم اٹھائے۔ تو اللہ نے قرآن میں قسمیں اٹھائی ہیں انسان کو سمجھانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کی قسم اٹھا لے تو وہ میٹر بھی بہت سیریس ہوتا ہے، اور جس کی قسم اٹھائے وہ بھی بہت سیریس ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ان فرشتوں کی قسم کھائی ہے جو انسان کی روح نکالتے ہیں۔ وہ منظر دیکھو کتنا خطرناک ہے۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو رگوں میں گھس کر روح نکالیں گے۔ باہر کھڑے ہو کے روح نہیں نکالیں گے، فرشتہ انسان کے جسم کے اندر جائے گا اور پھر کھینچ کے روح کو لائے گا۔ بتاؤ وہ انسان جو ایک ناخن کے برابر حصے جسم کی روح کو متاثر ہونا برداشت نہیں کر سکتا، چیخ نکل جاتی ہے، جب پورے جسم میں سے وہ فرشتے روح کو کھینچیں گے تو کیا ہوگا؟ اس دن کی، اس موت کی کیا تیاری کی؟ سردی آئی تو گدے سلنے لگے، رضائیاں دھلنے لگی، گرمی آئی تو کولر صاف ہونے لگے، جو موسم آیا اس کی تیاری شروع، شادی ہو رہی ہے، سال بھر سے تیاری ہو رہی ہے، کھیتی کرنا ہے، فصل کو تیار کر رہے ہیں، ہر کام کی تیاری ہے، لیکن جو انسان کی زندگی کا سب سے بڑا حادثہ ہونے والا ہے اس کی کتنی تیاری ہے؟ جس کو یاد رکھنے کا اللہ نے حکم دیا وہ کتنا یاد ہے کہ اللہ سنو، ہوشیار ہو جاؤ، بھول مت جانا، یاد رکھو اس لمحے کو، اذا بلغت التراقیہ، جب تمہاری سانسیں تمہارے حلق میں آ کر پھنسیں گی اور روح ہنسلی میں آ کر اٹکے گی، وقیل من راق، اب کہا جائے گا کسی دم کرنے والے کو بلاؤ۔ وینٹیلیٹر میں الارم بجنے لگے، لائف سپورٹ مشینوں نے جواب دے دیا، دوائیں ایکشن کی جگہ ریئیکشن کرنے لگی، ڈاکٹر سی پی آر دے رہا ہے، سینہ پریس کر رہا ہے، اور پٹیل صاحب کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب اب رہنے دو، ہمیں بھی معلوم ہے اب کیا ہوا ہے، اب آپ پیچھے ہٹ جاؤ، اب عالم صاحب آپ آگے بڑھ جاؤ، اب کوئی یاسین کی تلاوت کرے، کوئی فاتحہ کا دم کرے، کوئی کلمے کی تلقین کرے، اب کیا پیسہ کام آئے گا؟ اب کیا طاقت قوت کام آئے گی؟ اب کیا شان و شوکت کام آئے گی؟ اب کیا تمہارے باتھ روم کے ٹائلز کام آئیں گے؟ اب کیا تمہارے گھروں میں بچھے ہوئے قالین اور صوفے کام آئیں گے؟ اب کیا تمہارا وہ اونچے ماڈل کا فریج کام آئے گا؟ اب کیا وہ تمہاری گاڑیاں اور وہ تمہارے گھوڑے کام آئیں گے؟ اب کیا تمہاری پارشدی اور تمہاری سرپنچی کام آئے گی؟ اب تو کچھ کام نہیں آئے گا، اب تو قرآن کام آئے گا۔ وقیل من راق، اب
تو کسی دم کرنے والے کو بلاؤ. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، یقین ہو گیا جدائی کا وقت آ گیا، حقیقی جدائی آ گئی. 2-4 دن کے کاروباری سفروں کو تم جدائی سمجھتے تھے، مدرسے کے ہاسٹل میں رہ کر پڑھنے کو تم جدائی سمجھتے تھے، ہفتہ 15 دن کے دینی سفروں کو تم جدائی سمجھتے تھے. وہ کوئی جدائی نہ تھی، اب حقیقی جدائی ہے. جانا ہی جانا ہے، واپس نہیں آنا. ڈیڑھ اینڈ ہو گیا، اب قبرستان سے ہو کر کوئی راستہ نہیں گزرتا. جھوکر کی بستیوں سے ہو کے راستہ گزرا کرے، لیکن قبرستان سے راستے نہیں گزرا کرتے. قبرستان کو تو راستہ بنانا بھی مکروہ ہے. قبرستان پہ تو جا کے اختتام ہوتا ہے، قبرستان پہ تو جا کے انسان بس ختم ہو جاتا ہے. تو وہ آخری منزل ہے، اب حقیقی سفر ہے. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، جدائی کا وقت آ گیا. اپنے ہر محبوب شخص سے، اپنی ہر محبوب چیز سے، اپنی ہر لگزری سے، اپنی ہر ایسے سری سے انسان کو جدا ہونا پڑے گا. وہ گھر جو زندگی بھر کی محنت کی کمائی سے بنایا، آج اس سے اٹھائے جاؤ گے، نکالے جاؤ گے. تم سے تمہارا نام جدا ہو جائے گا. کوئی نہیں کہے گا لے قدر کو اٹھاؤ، کہیں گے میت کو اٹھاؤ، کہیں گے جنازہ اٹھاؤ. یوں تو تھے کیا قاضی، مفتی، سید، علی، قدر، حسینی، ندوی، جامعی، فلا، چنی، چنا. لیکن اب تو میت اٹھ رہی ہے، اب تو جنازہ اٹھ رہا ہے. اپنے نام سے بھی انسان جدا ہو گیا، اپنے گھر سے بھی جدا ہو گیا. وہ گھڑی جس کا نشان کلائی پہ پڑا ہے، اسے کبھی حاجی صاحب نہیں اتارتے تھے، آج اتارنا پڑے گی. اور وہ چشمہ جس کے بغیر پہچانے نہیں جاتے تھے، آج الگ کر دیا جائے گا. اور وہ لباس جو دیواس کے شو روم سے خریدا اور جھوکر کے بڑے ماہر درزی سے سلوایا، اب غسل دینے والا تیزی سے بے دردی سے کاٹ کے اتارے گا، بڑی بڑی کر کے کونے میں ڈالے گا، اور فقیر کو دو تو وہ کچیائے گا. زندے کی اترن پہن سکتا ہوں، مردے کی اترن تو میں بھی نہیں پہنتا. اور وہ بچے جو جن کی پیشانی پہ بل برداشت نہ تھا، جن کی پلکوں پہ شبنم برداشت نہ تھی، جن کی زبان پہ ایک آہ برداشت نہ تھی، آج کندھا پکڑ کے چیختے ہیں ابا اٹھو. تو ابا اٹھنے والے نہیں ہیں. اور وہ بیوی شریک حیات، وہ زوجہ محترمہ جو 40 سال کی ساتھی اور ساجی تھی، ہر غم اور خوشی میں ساتھ دینے والی تھی، اب وہ تڑپ کے روتی ہے. بال بکھر جائیں، اوڑھنی سرک جائے، لیکن 2 بول تسلی کے نہیں بول سکتے کہ بیا اب ہم جا رہے ہیں. 40 سال کا ساتھ اب ختم ہوتا ہے. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، جدائی کا وقت آ گیا. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلیاں پنڈلیوں سے ٹکرانے لگی. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، یہ وقت ہے تمہارے رب کے سامنے تمہاری حاضری اور سفر آخرت پر تمہاری روانگی کا. تم سب بھول جانا مگر یہ مت بھولنا. اس دن کی تیاری کا ہی یہ سارا تام جھام ہے. یہ جلسے، یہ مدرسہ، یہ مکتب، یہ لوری، یہ نعت، یہ حمد، یہ جماعتوں کا آنا جانا، یہ علماء کا آنا جانا، بس اس دن کے لیے ہے کہ جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں تو زبان پہ کلمہ ہو. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور جب تمہاری موت آئے تو پکے مسلمان کی حیثیت سے موت آنا چاہیے، خاتمہ بالخیر ہو جائے. اللہ کے سامنے مسلمان بن کے حاضر ہوں. کل ایمان کے لالے پڑھنے والے ہیں، کل سنتوں کے لالے پڑھنے والے ہیں. باطل یہ چاہتا ہے کہ ہمیں ہمارے ایمان سے ہٹا دے، ہمارے اسلام سے ہٹا دے. آقا فرماتے ہیں طلب العلم فریضہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. بتاؤ کیا مفتی بننا فرض ہے؟ باقی جتنے جو مفتی نہیں بنے سب گناہگار ہیں؟ تم بھی گناہگار ہو، تم بھی گناہگار ہو، تم بھی گناہگار ہو. نہیں، مفتی بننا فرض نہیں ہے، فرض کفایہ ہے. حافظ بننا فرض نہیں، فرض کفایہ ہے. عالم بننا فرض نہیں، فرض کفایہ ہے. تو کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ خدا کی قسم وہ علم حاصل کرنا فرض ہے جو ان بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے، مکتب کے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے. اللہ کون ہے، رسول کون ہے، اور تم خود کون ہو، تمہارا دین کے اعتبار سے نام کیا ہے، فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، حقوق کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، دعائیں کیا ہیں. یہ والا علم حاصل
حاصل کرنا فرض ہے کہ ہر ایک بچہ یہ سمجھے کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان کی حیثیت سے جیوں گا، مسلمان کی حیثیت سے مروں گا، اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو ہم پکے مسلمان ہمارے بچے بن جائیں۔ یہ مکتب کی تعلیم فرض ہے، ان مکاتب کی قدر کرو، ان کا تعاون کرو، ان صبح شام ان کے ساتھ کھڑے ہو، یہ تمہارے لیے ذخیرہ آخرت بنے گا۔ میں اتنا وقت نہیں لینا چاہتا تھا، زیادہ تاخیر کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔